کوئکلی میں چاہوں گا کہ ہم نا کچھ پریکٹیکل سناز ڈسکس کریں کہ جو کوئکلی لوگ نا اپنی لائف میں انشاءاللہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں، ورک پلیس پہ، کیمپس میں، گھروں میں، میل فیمیل بوتھ. تو میرے نزدیک یہ جو دو سناز ہیں نا، میں یہ چاہوں گا پھر آپ لوگ کمنٹ کریں. ایک یہ حدیث میں سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیل آئی ناٹ ٹیل یو سم تھنگ بائی مینز آف وچ اللہ ریزز سنز اینڈ ریزز پیپل ان اسٹیٹس. They said, yes, Ya Rasulullah. He said, doing wudu properly at times when it is difficult to do so. سردی یا کوئی بہت آپ بیزی ہو گئے، کمٹمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. Taking many steps to the mosque and waiting for prayer after prayer, that is constant readiness. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا اسٹیٹس رائز کرے ہر چیز میں، دنیاوی معاملات میں، لوگوں کے دلوں میں، اکانومی میں، ان ایوری تھنگ، دین وضو کریں، پراپر وضو کریں. ایون دو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ وضو کرنا، اور مسجد کی طرف جتنے سٹیپس جائیں وہ اچھا ہے، زیادہ زیادہ سٹیپس لیں. اور پریئر کا ویٹ کریں، یعنی کسی چیز کو سر پہ سوار ہی کرنا ہے نا، تو دنیاوی ٹینشنوں کو نہ کریں، اس چیز کو سوار کریں کہ بھائی میں نے اگلی نماز پڑھنی، تو اس کا کیا انتظام ہے، کیا میری پرائیورٹی ہے. ٹرسٹ می، یہ اپنے ورک پلیس پہ، اپنے گھروں میں، اپنے کیمپس میں لوگ کرنا شروع کر دیں کہ نماز کو پرائیورٹی بنائیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، بس جی میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں. دے ول سی امیزنگ برکات، مطلب دے ول سی دا ریزلٹس انسٹنٹلی. میرا تو یہ پورا ایمان ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے، جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں، انہوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی اپنا اس لیول پہ وہ ہیں کہ دے آر ڈیسیجن میکرز، نماز کو پابندی سے وہاں پہ آرگنائز کروائیں اپنے امپلائیز کے لیے. اسٹوڈنٹس اگر کوئی انفلوئنشیل ہیں، وہ یونیورسٹی میں اس چیز کو جو ہے وہ عام کریں، اسکولز میں اس چیز کو عام کریں. ایک یہ، دوسرا جو ہے ویری سمپل سننا جو آج ہم نے چھوڑ دیا. بلکہ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، موٹیویشنل اسپیکر ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک شکایت کی، ایک دینی گیدرنگ میں آئے اسپیچ دینے. انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، کہتے ہیں یار جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اسمائلنگ فیس کسی کا نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں کیا ریزن ہے کہ دینی لوگ نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا، واٹس دا ریزن؟ تو ابن جار جیسے کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ آئی ہیو ناٹ سین اینی ون ہو اسمائل مور دین دا میسنجر آف اللہ. اور سائنٹیفکلی پروون ہے، لٹرلی جب آپ اسمائل کرتے ہو، سیروٹونن دی ہیپینس کیمیکل وہ ریلیز ہوتا ہے. تو ہمارے جو ایکسپریشن ہے نا، وہ سیڈ، ایگزاسٹیڈ، پری آکوپائڈ، فرسٹریٹیڈ آل دا ٹائم. آئی تھنک اس سے ناشکری بھی آتی ہے. تو کم آن اسمائل اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ. یہ میرے نزدیک بہت دو پاورفل سنر جو ہے نا، وضو کر کے نماز کی طرف جانا اور یہ کہ اسمائل کرنا. آپ لوگ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ علیم. جی علی بھائی، میں تو بوائز سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا، بوائز پلیز گرو یور بیئرڈ، مین اپ، پلیز مین اپ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے اتنی نگلیکٹڈ اور اتنی آکورڈ سننا بنا دی گئی ہے نا آج کے دور میں. بوائز ٹین ایجر سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے داڑھی رکھ لی تو شاید ہماری شادی نہیں ہوگی. ہم سب کی شادیاں داڑھی رکھنے کے بعد ہی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو دس از اے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے. تو آپ لوگ بیئرڈ گرو کریں، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کرو اور مونچھیں کرترواؤ. صحیح، ٹھیک ہے. اس کو موٹیویشن بنائیں اپنی، اور گرو یور بیئرڈ. ٹھیک ہے، آپ جب انشاءاللہ آپ کو یہ مطلب ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور آپ کی داڑھی ہو، آپ کی بیئرڈ گرو آپ نے کی ہو، تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا گرو یور بیئرڈ، مین اپ. اینڈ اٹس اونلی سننا جو آپ قبر میں بھی جاؤں گے آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. کیا بات ہے علی، آپ کے نزدیک پریکٹیکل، ویری پریکٹیکل. میں دو تین چاہوں گا ویری ضرور. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی سنت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا. ہم سارے سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی از دا موسٹ پرفیکٹ ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی امپورٹنس ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی کمپنی کے ساتھ رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو بچے دین پہ بھی آنا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً ان کو چاہیے کہ وہ ایسی کمپنی اڈاپٹ کریں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. اور اس کے اندر میں ایک ریوارڈ مینشن کرنا چاہوں گا جو میرے خیال سے میں نے جب حدیث سنی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اس حدیث پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کے منابر پہ بٹھائے گا. ان کے چہرے نور کے ہوں گے
اور یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت، انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے، جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہماری ایک دوسرے سے محبت، ہم بزنس کے لیے دوستی کر لیتے ہیں، ہم کسی دنیا کی غرض کے لیے محبت کر لیتے ہیں، کیا ہماری دوستی ایک دوسرے سے واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ تو میرے خیال سے بھائیوں سے محبت رکھنی چاہیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، بنا کسی دنیاوی مقصد کے تحت. دوسری چیز جو میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا آج کل کے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں نا، اٹ واز سو آرگنائزڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کی پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فری ٹائم. ہم دیکھیں ہم اپنے فری ٹائم کے اندر کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے لیے اور ایسی ڈسکشن جن کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. سارے دوست گپ شپ کے لیے رات کو لیٹ تک اٹھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے رات کو جاگتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ رات آپ اٹھیں میں انشاءاللہ آپ کو 1 ملین دوں گا، تو میرے خیال سے کسی کی نیند ہی نہیں آئے گی ساری رات. اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہم لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اپنا ٹائم ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. پروڈکٹیو اپنے آپ کو بنائیں، کوئی شیڈیول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں. تیسری چیز جس پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ان میٹرز سے باہر نکل آئیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی کا اگر آپ نے اسلام کی پرفیکشن دیکھنی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دیکھیں ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہ، جس طرح شروع میں انیشلی ہماری بات ہو رہی تھی، ہر بندہ ہر چیز پر بولنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، میرے سے اچھا وکیل کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہماری ایک کیپیسٹی ہے، ہر بندے کی ایک اسپیشلائزیشن ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا جن سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے، تو واللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے، تسلی سے، اور آپ کی روٹین میں پروڈکٹیوٹی آئے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹانگیں ہر جگہ میں اڑائی ہوئی ہیں. تو ہم نے کمنٹ کرنے ہیں بلا وجہ، اور اس کو اگر پریکٹیکلی گھروں میں اپلائی کریں، زیادہ تر لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنا، وہ باتیں کرنا جو آپ کے کنسرن کی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یا تو بھائی اچھا بولو، ادھر اسپیک گڈ، اور میں اس میں یہ بھی ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے فیملی سسٹمز بن گئے ہیں، ہمارے پاس جب فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے اور فلاں خاندان کی، فلاں گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہمارے پاس فیملی میں کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں ہم بیٹھ کے دین کا علم بھی حاصل کرتے ہوں، کوئی اچھی چیز شیئر کرتے ہوں؟ فیملیز کے اندر خاص طور پہ فری ٹائم بہت ضائع کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ان تینوں سنتوں پہ دھیان دینا چاہیے. ابھی میں چاہوں گا کوئی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی سننا. ضرور 2 چیزیں ایکچولی جو آپ نے یہ تو ایڈ بھی کر دی ہیں. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو وہ باقاعدہ دیکھتے تھے ایک بندے کو نا، تو باقاعدہ اس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ ہینڈ شیک کرتے تھے نا، ایک بندے کا ہینڈ مطلب کہ ہاتھ چھڑوا نہیں لیتے تھے انٹل انلیس کہ وہ بندہ چھوڑ دے. مطلب کہ ایک پراپر ان کے اندر ایک جینٹلنس ہوتی تھی. ہم لوگ ہاتھ کیسے ملا رہے، چھوٹا ہاتھ، کوئی ہیلو ہائے، کوئی ایسی بات مطلب کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہے اور اتنا عجیب سا لگتا ہے. اور ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، امی بلا رہی ہیں جی آ رہے ہیں، اور دوست بلا رہے ہیں ہاں کیا حال ہے، دوست ادھر بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا، آوازیں دے رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں اور آوازوں سے بلا رہے ہیں. کوئی آپ سامنے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں کر رہے اور اس میں کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر. سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور اس حدیث سے لٹرلی اگر میں تھوڑا سا چینج ہوا یا میں تھوڑے گناہ سے بچا، یا کبھی کبھی انسان گناہ میں بھی ہوتا ہے، انسان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار کیونکہ مجھے لگتا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اس طرح کے سوالات ہی کرتے تھے کہ جنت کیسے مل سکتی ہے، اللہ راضی کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. پہلی چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ تمہاری زبان، دوسری چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری شرم کا. اور ان دونوں کی وجہ سے ہم گناہ کے اندر ہیں اور اس طرح کے گناہ کے اندر ہے کہ وہ irreparable loss کے اندر ہے. اور جب ہم گناہ کر جاتے ہیں شیطان ہمیں کرتا ہے کہ تم اتنے غلیظ ہو چکے ہوئے ہو کہ کچھ ایسے بوائز بھی آتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنے گناہ کر چکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ اب ہم مسجد میں بھی جائیں گے مسجد بھی غلیظ ہو جائے گی. لاسٹ چیز میں
جس سٹوری سے میں, چھوٹی سی سٹوری ہے جس سے میں انسپائر ہوا, علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کریں اور اسلام کو امپورٹنس دیں. وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی سٹوری ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, غفار کا علاقہ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایسا علاقہ تھا کہ وہ مشہور تھا کہ وہ لوٹرز تھے, وہ بڑے برے لوگ تھے. ان کی جگہ پہ جو بھی جاتا تھا وہ اس کو لوٹ لیتے تھے, ان کے ساتھ برے عمل کرتے تھے. تو ابو ذر غفاری نے مائیگریٹ کیا اپنی فیملی کے ساتھ, اور ان کے بھائی نے بزنس کے لیے وہ مکہ میں گئے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر غفاری نے, اور ابو بکر غفاری نیچرلی, ابو ذر غفاری نیچرلی دین کی طرف تھے, نیچرلی دین کی طرف تھے, مطلب کہ وہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. بالکل. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ تم کس بندے کی بات کر رہے ہو, اور انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بھی پیاس بجھی نہیں ہے, میں خود جانا چاہتا ہوں. تو ابو ذر غفاری جب مکہ میں گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا نا, تو لوگوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے, اور اتنے پتھر مارے, وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا, اور جب میں اٹھا تو میرا پورا جسم جو ہے نا وہ خون سے لت پت تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے زمزم سے اپنے جسم کو دھویا, اور تقریباً غالباً 30 سے 100 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہا, اور میں نے صرف زمزم پی کے گزارا کیا. اللہ اکبر, صرف زمزم پی کے گزارا کیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ پیور نالج حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے. ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں, آن لائن چیزیں سیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسکالرس کے پاس بیٹھیں, اسکالر سے سیکھیں, اسپیشلی کلاسز اٹینڈ کریں. یوتھ کلب میں بھی ہو رہی, اور بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. تو آپ باقاعدہ اسکالرس کے پاس بیٹھیں, اس پہ آپ کمفرٹ زون سے نکلیں, اور اپنے ینگسٹرس کو بھی کہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جس کے پاس علم ہوگا وہی اس دور کے اندر بچے گا. ادروائز اس فتنے کے دور میں کوئی ایسا سیکیور جگہ نہیں ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں. میں ایک سنت ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو میں میرے خیال سے مس کر گیا. ایک سنت میں یہ سب کو ایمفیسائز ضرور کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی عبادات کے اندر لذت محسوس ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال, اذان دے کر ہمیں راحت دو. تو میرے خیال سے یہ جو کیفیت ہے نا نماز کی, جس نے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں ان کی پہلی کوالٹی سورہ مومنون میں فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا آخری بار وہ کون سی عبادت تھی کہ جب میں نے وہ عبادت کی تو مجھے راحت محسوس ہوئی, مجھے لذت محسوس ہوئی. میرے خیال سے اس سنت کو بھی زندہ. میں یہاں پہ ایک ینگسٹر کو مینشن کر دوں, نام نہیں لوں گا, لیکن آئی واز سو ہیپی جب اس نے بات کی, اینڈ آئی واز سو امیزڈ کہ یار اس لیول پہ بچہ ابھی سوچ رہا ہے. وہ ACCA کا اسٹوڈنٹ ہے, 19-20 سال عمر ہوگی. اس نے مجھے کہا علی بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ظاہر ہے میں اس کو تھوڑی ایڈوائس کر رہا تھا میوزک کو, کہتا میوزک کیسے چھوڑنا ہے یہ وہ, تو میں نے تھوڑی سی ایڈوائس کی. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کہتا پتہ نہیں جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نا, آئی فیل سم امیزنگ سینس آف سیکورٹی. مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ نا بس وہ میرے لیے کوئی نور کے دروازے کھل گئے, اور جب تک میں مصلی پہ ہوں نا تو میں زبردست ہوں, میری ایمانی حالت زبردست ہے, مجھے راحت آ رہی. باقاعدہ اس کے الفاظ تھے. تو جب وہ یہ بتا رہا تھا نا, میں اس کی آنکھوں میں وہ چمک بھی دیکھ رہا تھا, لٹرلی ہی واز ٹیلنگ فرام ہارٹ. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عبادت کا مزہ آنا اور وہ راحت آنا, تو وہ ینگسٹر اپنا ایکسپیرینس شیئر میرے ساتھ کر رہا تھا کہ واقعی ہی مجھے آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیاوی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں, جیسے کمپنی کی آپ نے بات کی. اب وہ میوزک کیوں نہیں چھوٹ رہا تھا, کمپنی, ٹھیک ہے نا, وہاں تو آپ مصلی پہ تو اللہ کے ساتھ ہو, لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے گئے تو کمپنی اچھی نہیں ہے. میں 2 سنت اور ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑی سمپل ہے لیکن بہت پروفاؤنڈ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیئنگ سلام اینڈ بسم اللہ بیفور اینٹرنگ اے ہاؤس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if a person mentions the name of Allah upon entering his house or eating, Shaitan says addressing his followers, you will find nowhere to spend the night and not dinner. But if he enters without mentioning the name of Allah, Satan says to his follower, you have found a place to spend the night in. And if he does not name the mention of Allah at the time of eating, Satan says you have found a place to spend the night in as well as food. کتنی سمپل ہے. آپ نے انٹر ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, شیطان انٹر نہیں ہو سکتا. آپ نے بسم اللہ کہنا ہے انٹر ہوتے ہوئے, شیطان کہتا ہے یہاں پہ آج ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور شیطان اور اس کے فالوورز کی پریزنس سے نیگیٹیوٹی ہے, شر ہے, فسادات ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے.
تو یار اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر آپ یہ کر لیں کچھ بھی نہیں اور ہے. علی Priorities کا السلام فرق کے ہے. حوالے سے جس طرح یہ کہ آپ الگ سے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مدینے میں جب لوگ آتے تھے تو اللہ کے پوچھتے اسلام کیا ہے, کویشچن کرتے تھے, تو اللہ کے کرتے کہ کھانا کھلایا کرو, سلام کیا کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے. کیا بات. اور آپ یقین مانیں کہ سلام کرنے سے انسان کا کانفیڈنس اتنا بلڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمبلنس آتی ہے کہ آپ کو جس کو نہیں جان رہے اور کنورسیشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ بڑی زبردست سنت ہے. اور دوسری سننا ہے 1/3 رول ان ایٹنگ جو ہے اس کو مینٹین کریں آج کے دور میں. دیکھیں بہت سے کیفیز کھل گئے, بڑا کچھ کھل گیا, یوتھ جاتے ہیں, بٹ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی, A human being fills no worse vessel than his stomach. It is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight. But if he must fill it, then 1/3 of food, 1/3 for drink, 1/3 for air. آج کل مشہور بھی ہے نا کہ مولویوں کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں. الحمدللہ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم بھی اس حدیث پہ جو ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ. بٹ یہ نیڈ آف دا آور ہے آئی بلیو. آج کے ایسے دور میں فوڈ پانڈا اینڈ ایوری تھنگ از سو ایزیلی اویلیبل, ڈیلس پہ ڈیلس لگی ہیں. 1/3 آف اسٹمک اپنا ایمٹی رکھیں, صحت بھی ہوگی انشاءاللہ, اور سننا کو بھی آپ ریوائیو کر رہے ہیں. سو جسٹ سم لاسٹ فیو ورڈز میں چاہتا ہوں آپ لوگ کوئی اور بات سننا ریلیٹڈ یا اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر, دین وی انشاءاللہ وائنڈ اپ. جی علی. میں صرف ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جنت کا اصل گول ہونا چاہیے کہ ہماری رفاقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے یقیناً کسی حکمت کے تحت ہمیں اس دور کے اندر پیدا نہیں کیا, یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے, لیکن ہم اب وہ موقع ضائع نہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی اس جنت کے اندر مس کر دیں. میں اس کے اندر صرف ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا, آخری بات, کہ ربیع ابن القعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا راتوں کو کبھی پانی تیار کیا کرتے تھے وضو کے لیے. تو ربیع ابن القعب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربی مانگو کیا چاہتے ہو. یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بتاؤ تو میں تمہارے لیے اس چیز کی دعا کروں گا. تو ربیع بن القعب فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت ہو, جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اور کچھ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, صرف یہی چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس میں اعانت کرو, مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ. تو اگر ہم حقیقتاً چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لیں, تو ہم اپنی عبادات میں, نمازوں میں خاص طور پر آگے بڑھیں. فرائض الگ جگہ, 12 سنتیں جس کے نتیجے میں ایک محل مل جاتا ہے جنت میں, گھر مل جاتا ہے, وہ پڑھیں, اشراق پڑھیں, تہجد پڑھیں, اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں. اور اس لذت کے ساتھ جو ہم نے بات کی نا کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں لذت ملے, تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت کے اندر نصیب ہو. علیم, لاسٹ فیو ورڈز. جی علی بھائی, میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل محبت کرنی چاہیے, اور یعنی صرف باتوں سے کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وی لو پروفٹ. لوگ کسی سے پوچھتے ہیں, بینگ اے مسلم ہر بندہ کہتا ہے میں پروفٹ میں جان دے دوں گا, لیکن ساتھ ہی ہمارے ہاتھ میں سگریٹ بھی ہوتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, الٹا کام بھی ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وی شوڈ بی لرننگ اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی لائف کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھیں, اور اگر آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے تو بار بار پڑھیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو اپنے والدین سے بچپن سے محبت ہوتی ہے, پیدائش کے بعد اس کو ہی لو ہز پیرنٹس. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا, وہ حب اختیاری ہے, یو ہیو ٹو چوز اٹ اینڈ یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ ہم. اور یہ جو محبت ہے آپ کو پھر آپ کو جنت تک بھی لے کے جائے گی, آپ کی کریکٹر میں, آپ کی باڈی لینگویج میں, آپ کی لائف میں نظر آئے گی انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جی ربی. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی ایشو آ رہا ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ پرسنالٹی جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیسی کوئی بھی پرابلم ہے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر ہارڈ شپ اگر آپ کی زندگی میں آئے گی نا, وہ ہارڈ شپ آپ ریلیٹ کر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. چاہے آپ مطلب کہ میں نے کبھی نوٹ کیا کہ کچھ لوگ آرفن ہوتے ہیں, ان کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے, ان کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا, پھر ان کو کوئی لوگ آپٹ نہیں کرتے, ان سے ملتے نہیں ہیں. مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ جب میں ان کو لینے گئی تو اور بھی عورتیں تھیں, تو انہوں نے کسی نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا اس وجہ سے کہ یہ یتیم ہے, تو مجھے کون پیسے دے گا ان سے. اللہ اکبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی پرابلمز آ رہی ہیں,
گو بیک ٹو اللہ, گو بیک ٹو پروفٹ, انشاءاللہ آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی, آپ ریلیکس کر جائیں گے کہ اس بندے کو, ان جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, یہ اتنی ہارڈشپ سے گزرے ہیں تو ہمارا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آمین. میں بس لاسٹ فیو ورڈس اپنے یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز ریئلائز کہ ٹائم ہیز کم, بہت یہ اٹ از ہائی ٹائم یو اون یور ریلیجن, یو اون یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو بی پراؤڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جان لیں کہ انہی کے راستوں میں, انہی کی جو ٹپس ہیں, جو ان کی پوری لائف سٹائل ہے, اسی میں ہمارے لیے نجات ہے, برکت ہے. چاہے آپ ورک پلیس میں ہوں, چاہے آپ گھر میں ہوں, چاہے آپ کیمپس میں ہوں, وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, ان کو لگائیں. جیسے مارکیٹ میں آپ گئے ہیں تو کتنا پریکٹیکل ہے, لوور یور گیز, سلام کرنا لوگوں کو, اپنی گیز کو لوور کرنا, اونچی حرکتیں نہ کرنا. ہر چیز میں سننا کا اسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا لائف کی ہر ڈومین میں.